اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا و تعریف و تمجید کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام تزکیہ نفس میں۔ تزکیہ نفس پروگرام کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اپنی مسلسل زندگی کا جہاد ہے کہ ہم اپنے نفس کو دنیا کی آلودگیوں سے بچاتے رہیں، گناہوں سے نفس کو پاک رکھیں، اور اگر کوئی گناہ نفس کا حصہ بن رہا ہے تو اس گناہ سے اس نفس کو پاک کیا جائے۔ ہماری اپنی اس زندگی میں مسلسل گناہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان جیسے ہی بالغ ہو جاتا ہے، اس کے اندر کی دنیا میں ایک تہلکہ مچ جاتا ہے کہ خواہشات نفسانی ایک طرف اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نمائندہ عقل کے نام کا جو ہمارے اندر موجود ہے، جسے قلب کہیے، دل کہیے، ضمیر کہیے، وجدان کہیے یا پھر عقل سلیم کہیے، اللہ کی طرف سے اسے اچھائی اور برائی کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ لیکن نفس ہے، اگر نفسانی خواہشات کو غالب کر لے تو پھر یہ نفس کبھی بھی عقل کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نتیجے میں گناہ کرتا ہے۔ ہم نے گناہ کی کیفیت اور گناہ کے جو سب سے بڑے نام ہیں ان کو پیش کیا۔ سب سے پہلے شرک ہے، پھر کفر ہے، اور پھر نفاق ہے۔ ان تین بڑے گناہوں کا ہم نے ذکر کیا۔ چوتھا بڑا گناہ جھوٹ ہے، کذب، اس پر بھی ہم نے بات کی اور اس کا علاج بھی بتایا۔ اس علاج میں ایک خاص بات ہم نے جو بتائی تھی وہ یہ کہ انسان کو کوشش یہ کرنی ہے کہ زبان کنٹرول میں رکھے، کہ جھوٹ بولنے کی اگر عادت ہو گئی ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ زبان کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ زبان کیا بلا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ زبان جہاں انسان کی شخصیت کا تعارف ہے، وہیں انسان کے علم و فن کا بھی ترجمان ہے۔ زبان، میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان کی شخصیت چھپی ہوئی ہے زبان کے نیچے۔ جب وہ بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے کہ یہ شخصیت کون شخصیت ہے۔ زبان شخصیت کا تعارف کراتی ہے۔ اسی طرح زبان دل کا ترجمان بھی ہے، ضمیر کا ترجمان بھی ہے، علم و فن اور ہنر کا ترجمان بھی ہے۔ زبان خوبیوں سے سرشار بھی ہو سکتی ہے اور برائیوں کا سرچشمہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں جو خوبی ہے
وہ کسی میں نہیں، اور اس میں جو خرابی ہے وہ بھی کسی میں نہیں۔ چنانچہ جب کسی نے ہمارے امام اول امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے لطیف، لذیذ، شیرین چیز کیا ہے، تو آپ نے فرمایا زبان، کہ انہی زبان کے ذریعے سے انسان دلوں میں جگہ پیدا کرتا ہے، زبان سے دوسروں کی دلوں میں اپنی محبت ایجاد کر سکتا ہے۔ انسان زبان سے لطیف ترین، شیرین ترین باتوں کو پیش کر سکتا ہے۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ وحشی، درندہ اور دہشت دلانے والی سب سے بڑی چیز جو درندہ جانوروں سے بھی زیادہ خطرناک ہو وہ کیا ہے؟ فرمایا زبان۔ یہی زبان ہے کہ اگر استعمال منفی ہو تو وحشی جانوروں سے زیادہ وحشی، درندہ جانوروں سے زیادہ درندہ انسان کو بنا دیتی ہے کہ کلیجے کانپ جاتے ہیں جب اس زبان سے کسی کے خلاف کوئی ایسی بات نکلتی ہے کہ جو تلوار سے بھی زیادہ کاری ثابت ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کی زبان کو اس کے دیگر اعضاء پر فوقیت حاصل ہے، بالادستی حاصل ہے۔ اور وہ اس لیے ہے کہ دیگر اعضاء سے ایک یا دو کام لیے جاتے ہیں، لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے جس سے بے شمار کام لیے جاتے ہیں۔ ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارحہ کل صباح فیقول کیف اصبحتم۔ دیگر اعضاء پر ہر صبح زبان ان سے مخاطب ہو کے پوچھتی ہے کیف اصبحتم، فیقولون، دیگر اعضاء بدن کے کہتے ہیں زبان سے کہ بخیر ان ترکتنا، اگر تو نے ہمیں امان دی ہے، تو نے ہمیں چھوڑ دیا ہماری حالت پر، تو خیر سے گزرے گا، سارا دن خیر سے گزرے گا۔ وَيَقُولُونَ اللہ اللہ فینا، سارے بدن کے اعضاء کہتے ہیں اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ وَيُنَاشِدُونَهُ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا نَثَابُ وَنُعَاقِبُ بِكَ، ہم تو تیرے ہی رحم و کرم پر دن کاٹتے ہیں۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر زبان کا صحیح استعمال ہو تو انسان فرشتوں سے بھی زیادہ عظیم بن جائے، اور اگر زبان کا استعمال منفی ہو تو درندہ جانوروں سے بھی پستر ہو جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ رہنا ہے۔ اصل میں آج ہم چاہتے ہیں کہ آفات جو زبان کے ہیں وہ بھی ہم جان لیں کہ جو آفات ہیں زبان کے وہ کیا ہیں، کیونکہ زبان کی خوبیوں کی تو ہم کسی حد تک آشنائی رکھتے ہیں، اور اندازہ ہمیں ہے کہ اگر زبان اچھی چلتی ہے تو اس کے کتنے مثبت اثرات ہوتے ہیں، لیکن زبان کے منفی ہونے کے جو آفات ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم چند ان آفات، زبان کی آفات کا ذکر کریں تاکہ اس زبان کو ہم قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے رہیں
اور ان گناہوں سے بچتے رہیں کہ جن کا تعلق اسی زبان سے ہے۔ غور طلب بات یہی ہے کہ انسان زبان کو اگر قابو میں نہیں رکھ سکا ہے تو پھر کسی چیز کو بھی وہ اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتا ہے۔ کسی بھی لحاظ سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اچھا اور نیک بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پر میں چاہوں گا کہ آپ توجہ دیں، اور اس توجہ کے ساتھ ہی ہم کچھ حاصل کر کے اٹھیں۔ علماء نے زبان کی 20 اور بعض نے 30 آفتیں بتائی ہیں کہ یہ زبان اگر منفی استعمال میں آ جائے تو اس کے 30 برے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور اس کی زبان کی آفت کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلی چیز ہے زبان کی آفت اور زبان کا برا اثر اگر منفی استعمال ہو تو وہ ان باتوں میں لگ جائے کہ جن باتوں کا اس کے نہ دنیا سے تعلق ہے نہ اس کی آخرت سے، جس کا مادی اور معنوی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زبان چل رہی ہے، ٹائم بھی بہت پاس ہو رہا ہے، لیکن نہ اس کا معنوی کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ مادی کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ ایسی گفتگو فضول۔ دوسری، حد سے زیادہ زبان کو استعمال کرنا، پر حرفی جسے کہتے، اور اردو میں بکنے کو یہی پر حرفی، اور فارسی کا لفظ ہے تو اسے اردو میں بکنا کہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ فضول باتوں میں، بیہودہ گفتگو میں زبان چلاتے رہنا، بس بولتے رہنا، بکتے رہنا۔ بکیت، بہت سارے لوگ بکیت ہیں، بہت زیادہ بکتے رہتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسری آفت یہ کہ گفتگو کرنا بری چیزوں کے بارے میں، بیٹھ کے گپ شپ ہے۔ گپ شپ کس چیز کے بارے میں ہے کہ شراب ہے، شراب کی یہ قسمیں ہیں، شراب کے نشے میں ہوتا تو انسان ایسا کرتا ہے، یا نعوذ باللہ زنا کے بارے میں گفتگو کرنا، نامحرم عورتوں کے بارے میں گفتگو کرنا، ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کرنا کہ جن کا تعلق گناہ سے ہے اور کچھ نہیں۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ بیٹھ کے کسی بری چیز کا تذکرہ کرنے میں لذت محسوس کرتے ہیں، لیکن اس بری چیز کو بری ہی کہتے ہوئے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں لوگ کتنے خراب ہو گئے ہیں، لوگ آج کل کتنے برے کام کرتے ہیں۔ فلاں جگہ ہم نے سنا ہے ایسا ہوتا ہے، وہ اس طرح کلبوں میں جاتے ہیں، وہاں یہ ہوتا ہے، فلاں جگہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ ساری برائیوں کا ذکر برا کہہ کے، مذمت کر کے اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کو اندر سے لذت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ گناہ جو ہم زبان سے کرتے ہیں بیہودہ اور بے مقصد فضول قسم کا گناہ، اور یہ بھی آفت ہے۔ چوتھی آفت زبان کی یہ ہے کہ بات بات پہ جھگڑا، بات بات پہ غصہ۔ انسان کسی بھی دوسرے کی بات کو سنجیدگی سے سنتا ہی نہیں ہے، فوراً بول پڑتا ہے، جھگڑ پڑتا ہے۔ پانچویں آفت زبان کی ہے کہ ہر چیز میں وہ عیب نکالتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو فوراً منفی اس پر ایک تبصرہ کرے گا، منفی عیب نکالے گا، بری سے بری بات اس کے اندر نہ بھی ہو تو پیدا کر کے بولے گا۔ کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی وہ اس نے طے کر لیا کہ مثلا تعریف نہیں کرنی، کوئی نہ کوئی برائی اس کے اندر پیدا کرنا ہی ہے۔ چھٹی آفت یہ کہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی زبان کو ردیف اور قافیے کے چکر میں اور لفاظی میں ڈال کے اپنے آپ کو تکلف میں مبتلا کرے، اور ہر بار وہ اپنا اسٹائل اور اپنا انداز اور اپنا لب و لہجہ
دوسروں کے اوپر دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے، دوسروں پر اپنا روب جمانے کے لیے، دھونس جمانے کے لیے وہ زبان کو جو ہے نا وہ بڑے ہی نپے تلے الفاظ کے ساتھ استعمال کرنا. یہ بھی ایک آفت ہے زبان کی کہ اگر بات معافی ضمیر اچھے اور سادے الفاظ میں ادا ہوتے ہیں تو کیوں تم اپنے آپ کو تکلف میں ڈال رہے ہو. 7ویں آفت جو زبان کی ہے وہ ہے بد زبانی اور گالی. بعض لوگوں کی زبان میں گالی ایسے ہے جیسے وہ ان کے لیے پانی پینا ہے، اتنی آسانی کے ساتھ وہ گالی دے دیتے ہیں. لفظ بھی نہایت گھٹیا ان کے پاس گویا تیار ہوتے ہیں. ان کی زبان گالیوں کا سمجھ لیجئے کہ سرچشمہ بن جاتی ہے. اور بھی اس کو میں سمجھنے کے لیے کہوں کہ گویا گالیوں کا کارخانہ بن جاتی ہے زبان، کہ فیکٹری ہے گالیوں کی، دھڑا دھڑ گالیاں اس سے نکل رہی ہیں اور اس سے تیار ہو کر باہر آ رہی ہیں. 8ویں آفت یہ کہ بلا وجہ کسی پر ہر چھوٹی چھوٹی بات پر وہ لعنت کرتا ہے. ارے فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت. بعض لوگوں کو ایسے لعنت کا ہوکا سا ہو گیا ہے، ایسا جنون سا ہو گیا ہے کہ جہاں جاتے ہیں، جس مجلس میں جاتے ہیں، جہاں محفل میں بیٹھتے ہیں، وہ بس لعنت لعنت لعنت، کسی پر بھی لعنت، کوئی بھی ہو، ذرا سا ادھر سے ادھر کوئی بات سنی، لعنت لعنت، ہر ایک پر لعنت. ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجازت نہیں دیتا کہ ہر ایک پر ہم لعنت کریں. لعنت کے جو مستحق ہیں ان کے وہ تو یقیناً لعنت کے استحقاق والے لعنت ضرور پاتے ہیں، لیکن جن کا کوئی استحقاق نہیں اور ہم بیٹھ کر بس زبان کو ہم نے گالیوں کے لیے اور لعنت کے لیے مخصوص کر رکھا ہے. 9ویں آفت یہ ہے کہ وہ تنہائی میں بجائے اس کے کہ اللہ کا ذکر کرے، جب کہیں کوئی فرصت ملتی ہے وہ زبان سے وہ گانے لگ جاتا ہے، فضول گانے، عشقیہ گانے، اشعار بھی کچھ ایسے، غزل بھی کچھ ایسے گنگنانے لگتا ہے کہ جو اس زبان کا غلط استعمال ہے. اور یہ آفت ہے زبان کی کہ وہ ایسے فضول عشقیہ گانوں کو اپنی زبان سے جاری کرتا ہے. 10ویں آفت بتائی گئی ہے کہ بے جا ہلکے اور بالکل گھٹیا مذاق کرتا ہے. یاد رکھیے کہ مزاح کرنا، اور وہ بھی سنجیدہ لوگ جب کبھی کسی وقت مزاح کرتے ہیں تو اس مزاح میں بھی لطافت ہوتی ہے، کوئی میسیج ہوتا ہے، کوئی پیغام ہوتا ہے، کوئی مفید بات ہوتی ہے. لیکن جو بالکل گھٹیا قسم کے مذاق کرتے ہیں اور فضول قسم کے جوک سناتے ہیں، یہ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے. 11ویں آفت زبان کی ہے کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے، کسی کا کی استہزاء کرے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے اس پر طنز کرے اور اپنی زبان سے ایسی بات کرے کہ لوگ تو ہنسیں لیکن کسی کا دل ٹوٹ جائے. عام اطراف کے لوگ تو شاید قہقہہ لگائیں لیکن کسی ایک مومن یا کسی اپنے بھائی کو اس مذاق سے تکلیف پہنچے. یہ بھی آفت ہے زبان کی. 12ویں آفت یہ کہ اس زبان سے لوگوں کے راز فاش کرے، بیٹھے اور بیٹھ کر کے کسی کے سامنے بھی کسی کی بات سنا دے، کسی کا بھی راز کھول کے رکھ دے. یہ فاش کرنا راز کو دوسروں کے بہت بڑی آفت ہے زبان کی، جو زبان سے فاش ہوتی ہیں باتیں. اسی طرح 13ویں آفت جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جھوٹے وعدے دے، زبان سے لوگوں کو تسلیاں دیتا رہے، جھوٹی باتیں، جھوٹ کبھی اسے کرنا نہیں ہے، بیٹھ کے ایسے جھوٹ فضول جو ہے وہ لوگوں کو وعدے کرتا چلا جاتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بس دیکھنا اگلے دن کیا میں کروں گا، یا اگلے ہفتے کیا کروں گا، میں اگلے مہینے کیا کروں گا. جھوٹ وعدے لوگوں کو دیتا رہنا اور جھوٹی تسلیاں دیتے رہنا، یہ بہت بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے زبان کی. اور خود جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو رواج دینا یا جھٹلانا کسی کی بات کو، یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے. غیبت کرنا زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے. کسی کی
اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ اسی طرح زبان کی ایک بہت بڑی آفت کہ چغل خوری اور سخن چینی جسے فارسی میں کہتے ہیں، اتنی بڑی آفت ہے یہ کہ اگر کسی کو یہ بیماری ہے تو اس کی خاطر انبیاء علیہ السلام کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ چغل خوری، کسی کو کسی کی بات سنا کر کے لڑا دینا۔ بھائی کسی نے کسی محفل میں کسی ایک خاص موقع کی مناسبت سے کوئی بات کہی تھی، چلو غلط کہی تھی صحیح کہی تھی تو وہ تو اس کا اپنا گناہ ہے، لیکن میں نے اسے سن لیا، اس کو نوٹ کر لیا اور اس آدمی کو کہ جس کے بارے میں بات ہوئی تھی میں نے اس کے سامنے کر دیا تاکہ اس کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ مومنین کو لڑانے کے لیے چغل خوری اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کا تعلق بھی زبان ہی سے ہے، زبان کا ہی یہ ہنر ہے جو ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح زبان کی ایک اور بیماری اور آفت یہ ہے، 18ویں آفت ہے کہ چاپلوسی کرتا ہے انسان اسی زبان سے۔ جب کوئی سامنے آتا ہے، او ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ جیسا تو کوئی نہیں ہے، آپ کی تو بات ہی کچھ اور ہے، آپ کا چہرہ ایسا، آپ کی گفتگو ایسی، آپ سے تو ہم بہت زیادہ سامنے، جیسے ہی خدا نخواستہ وہ پیچھے جاتا ہے، ارے ایسے ہی میں اس کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ یعنی جو خوشامد کرنا، لوگوں کے منہ پہ جو ہے نا بلا وجہ تعریف کرنا، ایسی تعریف کے جس کا وہ اہل نہیں تھے، اس مستحق بھی نہیں تھے، ایسی تعریف کرنا۔ یا بالکل اس کے اپوزٹ بھی گناہ کا جو ہے وہ 19واں وہ زبان کا 19ویں آفت ہے کہ انسان کسی کی بلا وجہ تنقید کرنا، بلا وجہ کسی کے پیچھے پڑ جانا، اس کی اداؤں پر اعتراض کرتے رہنا، اعتراض برائے اعتراض۔ یہ بعض لوگوں کو ایسی واقعاً بھی یہ بیماری لگی ہوئی ہے کہ جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے فوراً اس کے اندر وہ عیب نکالیں گے اور عیب نکال کے تنقید کریں گے، اعتراض کریں گے۔ یہ 19ویں آفت ہے زبان کی۔ 20ویں آفت ہے بے جا سوال کرنا۔ بعض لوگ ہیں جو فضول بے جا سوال کرتے، جواب حاصل کرنے، علم حاصل کرنے یا دوسروں کے علم اضافے کے لیے نہیں، بے جا ایسا سوال کہ جس کا کوئی کسی اعتبار سے بھی فائدہ نہیں ہے، لیکن کرتے کیوں ہیں؟ وہ کرتے ہیں صرف دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ میں 21ویں آفت کو سنانے جا رہا ہوں، تہمت۔ اس پر ہر ایک پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں بات کریں گے، لیکن جو ایک زبان سے 30 ایسے بڑے گناہ جو ظاہر ہوتے ہیں، زبان کو ہمیں کنٹرول کرنے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچنا چاہیے۔ تہمت لگانا کسی پہ کہ فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے وہ کام کیا، جبکہ اس نے وہ کام نہیں کیا۔ کبھی کبھی تہمت خود ہم نہیں لگاتے، اس پر غور کیجئے۔ شاید ہم کسی کے بارے میں جان بوجھ کر تہمت لگانا بھی نہیں چاہتے، لیکن کسی نے کسی پہ تہمت لگائی ہے، ٹیکس کیا ہے، ہم نے اس ٹیکس کو آگے کر دیا، ہم اس تہمت میں شریک ہو گئے۔ کسی نے فیس بک پر کسی ایک شخصیت کے خلاف کوئی بات لکھ دی ہے، بغیر تحقیق کے ہم نے اس بات کو مان بھی لیا ہے، آگے بھی کر دیا، تو ہم اس تہمت میں شریک ہو گئے۔ ایسا بہت ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم خود تہمت نہ لگائے ہوں، لگانا بھی نہیں چاہتے ہوں، لیکن لگی ہوئی تہمت اس کو عام کرنا، اس میں ہم شریک ہو جاتے ہیں۔ زبان کی آفت یہ ہے کہ تہمت لگا دیتے۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے دوست عزیز کہ آؤ چل کے گواہی دو، جھوٹی گواہی، یہ زبان ہے جو اس کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے، اور جھوٹی گواہی کا گناہ بھی اس زبان سے ہو جاتا ہے۔ اور ایک آفت زبان کی ہے کہ خود ستائی ہے، اپنی تعریف آپ، سیلف پریزنگ، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، میں نے ایسے تیر مارا، میں نے ایسے کام کیا، میں نے اس کو ایسے پچھاڑا،
میں اپنی تعریف اور سیلف پریزنگ. اسی طرح فضول اور بیکار چیزوں کو پھیلانا، اس کو رواج دینا، اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا. اور اسی طرح ایک اور مصیبت اور آفت زبان کی یہ ہے کہ کسی چیز پر اصرار کرنا، بے جا اصرار زبان سے. کبھی انسان تکلفات میں پڑ جاتا ہے، کبھی انسان کے اندر وہ عجیب و غریب سادگی ہے جس کی وجہ سے وہ کسی چیز کو لے کے زیادہ سے زیادہ رگڑتا رہتا ہے. ایک بات کسی نے فرض کریں غلط کیا تھا، آپ نے اس کو بتایا، اس نے ریئلائز کر لیا یار واقعی میں اب اس کو پکڑ لیا ہے، چھوڑتا ہی نہیں ہے، اس کو رگڑ کے رکھتا ہے کہ بھئی تم نے خود مانا ہے نا، تم نے کتنا بڑا گناہ کیا، تم نے کتنا خراب کیا، تم نے بہت غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی. بھئی اس نے مان لیا، چھوڑو اس کی جان چھوڑو. نہیں، اس پہ زور دینا، رگڑتے رہنا، اس بات کو مزید دہراتے رہنا، یہ بھی زبان کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے. اسی طرح اشارے اور کنایے میں کسی کو تکلیف دینا، زبان سے طنز کرنا، طعنہ دینا، تشنیع کرنا، یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے. اور بڑی آفت ناشکری ہے زبان سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذکر کو کر کے شکر گزار ہونے کے بجائے ناشکری، یہ دیکھو اللہ نے کیا ہمارے ساتھ کیا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، اللہ کو کیا میں ہی ملا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کرے. چھوٹی چھوٹی مصیبت کو بڑی مصیبت بنا کر کے ناشکری. زندگی گزر گئی ہے، ہر رات سکون سے سوئیں، ایک رات کسی بخار یا کسی دانت کے درد یا آنکھ میں تکلیف کی وجہ سے یا پیٹ میں تکلیف کی وجہ سے کچھ گھنٹے نیند کیا نہیں آئی کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا. پتہ ہے رات کو نیند ہی نہیں آئی، ساری رات میں بے چین رہا، تڑپتا رہا، جاگتا رہا، پتہ نہیں کیا بات ہو گئی تھی. یہ ناشکری ہے. اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں، اس کا ذکر نہیں، اور ذرا کہیں کوئی معمولی سی مصیبت آ گئی اور ہم نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا اور اس کا ڈھنڈورا پیٹا کہ گویا ہم لگاتار مصیبت میں. یہ ناشکری ہے جو زبان سے اکثر ہوتی ہے. اسی طرح زبان کی ایک آفت یہ ہے کہ جہاں برائی سے روکنا ہے وہاں نہیں روکتا، جہاں نیکی کی دعوت دینی ہے وہاں نہیں کرتا، بلکہ اس کا الٹا کرتا ہے. جیسے شیطان کا کام ہے، کیا کرتا ہے؟ کوئی ہے ساتھی تو اس کو نیکی سے روکتا ہے اور برائی پر لے جاتا ہے، زبان ہی کو استعمال کر کے. ساتھ میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، رہنے دو یار، نماز بعد میں پڑھ لینا، کیا ہے، میں آیا ہوں، میرے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارو، گپ شپ، کچھ جوک سناؤ، کوئی باتیں کرو ادھر ادھر کی، تھوڑا سا مزہ آ جائے، میں آیا ہوں تمہارے ساتھ، رہنے دو، نماز بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. اب نیکی سے روکنا اس طرح زبان کی آفت ہے. یا پھر برائی کی دعوت دینا کہ بیٹھو یار کوئی نہیں ہے، ہم ایسی خدا نخواستہ گندی فلم دیکھتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ جاتے ہیں کہ جہاں کوئی گناہ ہوتا ہے، تو یہ جو دوسروں کو لے جاتے ہیں اور گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں، گناہ کی طرف لے جانے والی اسی زبان کی آفتوں میں سے ایک بہت بڑی آفت ہے. اور بھی بہت ساری مصیبتیں اور آفتیں زبان سے وابستہ ہیں. ہم نے تقریباً 30 کا ذکر کیا ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں زبان کو کنٹرول رکھنے اور بہترین اس کا مصرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے کال کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. قبلہ تعظیم نقوی بول رہا ہوں جناب. تعظیم نقوی صاحب. لندن سے. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے. قبلہ میرا سوال یہ تھا کہ ایک ہوتی ہے کم گوئی یعنی کم بولنا، اور ایک ہوتا ہے کہ غرور. مطلب ایک شخص اگر کم بولتا ہے اور غرور میں کم بولتا ہے، ان دونوں میں بڑا قریب وہ ہوتا ہے، تو اس کو کس طریقے سے پھر وہی میں کہوں گا کہ بیلنس کیا جائے. ایک بات. ٹھیک ہے، بہت. دوسرا سوال یہ ہے کہ کئی دفعہ
والدین بچوں کو یا سرپرست بچوں کو بتاتے ہیں ان کی غلطیاں کہ دیکھو تم نے یوں کیا تو ایسا ہوا، یوں کیا تو ایسا ہوا، تاکہ یہ اس لیے نہیں کہ ان کو شرمندہ کیا جائے بلکہ اس لیے کہ وہ آئندہ اس کو دوبارہ نہ کرے جس سے ان کے لیے نقصان ہو جائے. تو ایسا کرنا ہی کیا زبان کا غلط استعمال ہے؟ تو ان دونوں چیزوں پہ ذرا آپ روشنی فرماتے گا. ٹھیک ہے، ضرور. بہت عمدہ سوال ہیں دونوں. اتفاق سے پہلا سوال جو ہے بہت ہی عمدہ ہے اور یقیناً ایسے پروگرام میں اس کی گنجائش تھی. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں 2 سوال کرنا چاہوں گی. آپ بتائیں گے میری بہن کون؟ پہلا سوال یہ کہ جو میری آبزرویشن میں بھی جیسے بات آئی ہے کہ ہم لوگ ایک تو گالی ہوتی ہے، پرانی کئی گالیاں ہوتی ہیں جو موجودہ دور میں بھی دی جاتی ہیں، لیکن کچھ لفظ بہت عام ہو گئے ہیں، جیسے کہ ہم ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں فلاں تو ہے یزیدی ہے، یا کسی گروپ کا نام لے دیتے ہیں کہ وہ تو ہیں یزیدی، یا اسی طرح سے کسی شہر کے لوگوں کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شہر کے لوگ تو ہیں ہی کوفی، یا کسی گروپ کو کہہ دیتے ہیں، یا مطلب اپنے ہم عقیدہ لوگ ہیں ان کے کردار کو بھی جیسے ہم کوفی کا کردار کہنے لگتے ہیں. تو آپ کے نزدیک کیا یہ گالی نہیں ہے آج کل کے دور میں؟ اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے کہا کہ ہم لوگ بیٹھ کے اگر برائی کریں مثلا رشتہ داروں کے بارے میں کہ فلاں مثال کے طور پہ جیسے حجاب نہیں لیتا، یا فلاں نے اپنے مذہب سے باہر شادی کر لی، اور اس طرح کی باتیں پبلک کے متعلق کریں تو وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر فیملی میں آپ کے نزدیک یا دور اگر اس طرح کے حالات ہیں اور کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہے، اور تو کیا اس بارے میں اس سینس میں سوچنا یا غور و فکر کرنا کہ اس کا اثر جو ہے ہمارے بچوں پہ پڑے گا، ہمارے آنے والی نسل پہ پڑے گا، اور ہم پریشان ہوتے ہیں وہ سوچ کے، اور اس بات کو اگر ڈسکس کرتے ہیں تو کیا وہ تو بری بات میں نہیں آتا میرے خیال سے. لیکن آپ کیا کہیں گے؟ جی میں بتاؤں گا اس پر. بہت عمدہ سوال ہے، جزاک اللہ. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں اگر کوئی ہے تو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے کالز جیسے جیسے آئیں گے ہم اس کو شامل کریں گے. زبان کا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون میری بہن ہے، کہاں سے ہیں؟ میں مسز بات کر رہی ہوں لنکن سے. میں نے بھی 2 سوال پوچھنے تھے. جی بسم اللہ. پہلا سوال یہ تھا کہ نا آج کل مطلب کافی سارے آپ کو پتہ ہے سیاسی جماعتوں کے ٹاک شو آتے رہتے ہیں، تو سیاستدان آتے رہتے ہیں اور مطلب خوب عوام کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں. تو میرے شوہر کافی شوق سے دیکھتے ہیں، تو مجھے بہت برے لگتے ہیں سیاستدان، تو میں ان کو خوب برا بھلا کہتی ہوں، خاص طور پہ جیسے پیپلز پارٹی ہے یا جیسے زرداری صاحب ہیں، مطلب جو عوام کو خوب مطلب اچھی طرح لوٹتے کھسوٹتے ہیں. تو مطلب میرے شوہر کہتے ہیں نہیں ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے جب تک پروف نہ ہو کیا ہو. تو کیا سیاستدانوں کو مطلب برا بھلا کہنا، ان پہ لان تان کرنا، تو کیا یہ بھی اسی چیز میں آتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آج کل نا میڈیا پہ کافی ساری خواتین آتی ہیں، ایون سیاست میں بھی آتی ہیں، جو بہت بن ٹھن کے آتی ہیں، بیوٹی پارلر سے میک اپ کروا کے، مطلب اتنے سارے مردوں میں آتی ہیں اور مطلب میڈیا پر بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو کیا ایسی عورتوں پہ مطلب جو میڈیا پہ آ رہی ہیں بہت بن ٹھن کے، ان پہ لان تان کر سکتے ہیں کیا؟ شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے فون کی اور سوال بہت عمدہ کیے ہیں. واقعاً بھی ان سوالوں کی میں سمجھتا ہوں کہ موضوع سے بہت ہی زیادہ اس کا تعلق بھی ہے. انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب محمد یعقوب صاحب ماشاء اللہ. اور جناب کی گفتگو سن رہا ہوں، اور آپ کے گفتگو سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایسا ادب سکھا رہے ہیں زبان کے ذریعے سے جس سے پوری دنیا سبق سیکھ رہی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح لوگوں کو اپنے زبان کے ذریعے سے عقل کی باتیں بتاتے رہے تاکہ ہم لوگوں کو کلمہ پڑھنا اور ادب کرنا اور تہذیب کرنا آ جائے. اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں اور آپ کو سلام عرض کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. محمد یعقوب صاحب ہمیشہ کی طرح دعاؤں کے ساتھ آئے، پاکیزہ جذبات کا اظہار کرتے رہے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی چلیے
مزید کچھ کالز ہم لے سکیں گے. زبان پر گفتگو ہم جاری کرتے ہوئے سوالات بھی لے رہے ہیں اسی سلسلے میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی. سید عباس عابدی صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی فرمائیے. کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ جی میں لندن سے فیصل بول رہا ہوں. ابھی تکبیر چینل پر میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, وہاں بھی شاہ صاحب سید صاحب تھے, تو وہ تھوڑی سی گفتگو کر رہے تھے یہ پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے. ہیلو جی جی فرمائیے. ہاں جی, تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ وہ پتہ نہیں ہدایت چینل کا نام لے رہے تھے, پتہ نہیں کس چینل پہ وہ خلفائے راشدین کی توہین ہوتی ہے. تو یہ شاہ صاحب کی اصل مسئلہ کیا ہے, یہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ؟ یا تو آپ کلیئر کریں ان کو یا وہ آپ کو کلیئر کریں. میں نے تو دیکھیں, میں تو ایک نیوٹرل سا بندہ ہوں, میں نے ان سے بھی سوال کیا, انہیں میری کال کاٹ دیا. اب آپ کو کر رہا ہوں, پتہ نہیں آپ بھی کاٹ دیں گے یا سنیں گے. نہیں کال کیوں کاٹیں گے آپ میرے بھائی, بجائے اس کے کہ ان کی بات ادھر سنائیں یہاں کی بات ادھر سنائیں. آپ اگر کوئی معقول سوال رکھتے ہوں آپ سوال کریں, یا پھر ہدایت ٹی وی سے متعلق کوئی آپ کو شکوہ ہو, گلہ ہو, کوئی سوال ہو, آپ بالکل بے جھجک ہو کر یہاں کریں. اس لیے کہ ہم خالی اصلاح کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں بلکہ اصلاح کرنے والوں کو ویلکم بھی کرتے ہیں. نہیں شاہ صاحب مجھے شکوہ نہیں ہے, میری بات سنیں. جی ہیلو, آپ میری بات سن سکتے ہیں؟ بالکل بالکل سن رہا ہوں میں. شاہ صاحب مجھے شکوہ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان میں اتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں, ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے جی یہ توہین ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے. ابھی میں یہ ان کے سامنے, آپ کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے, ان کے سامنے بھی وہ آئی پیڈ پڑا ہوا تھا, تو میں انہیں بھی کہنے لگا تھا, آپ سے بھی کہنے لگا ہوں کہ آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں, مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں, اور اس پہ ویکیپیڈیا پہ اگر آپ وہ جائیں, اردو لینگویج آپ نکالیں تو وہاں باغ فدق کا معاملہ ڈسکس کیا گیا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, جو حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت کے بارے میں تاریخ طبری میں ہے, بخاری شریف میں ہے, مسلم شریف میں ہے. تو وہ جب یہ لوگ اون کیوں نہیں کرتے کہ اگر کسی خلیفہ نے حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت کے گھر پہ حملہ کیا ہے, آگ لگائی ہے, یہ کہتے ہیں, یہ وہ بھی کہہ رہے تھے, انہوں نے میری کال کر دی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں شیعہ لوگ. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی, چلو مان لیا جی شیعہ جھوٹے ہیں, لیکن یہ سنیوں کی حدیثوں میں یہ سارے قصے کیوں ہیں؟ اگر آپ کے سامنے ابھی وہ بھی میرا خیال اگر کوئی دوسرے لوگ سن رہے ہیں آپ بھی سن لیں, ویکیپیڈیا پہ جائیں, اردو لینگویج نکالیں, وہاں فیس سے لکھا ہوگا فاطمہ زہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہ. جب آپ وہاں کلک کریں گے پھر ساری حدیثیں وہ ٹوٹلی لکھا ہوا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز بتائی گئی ہے کہ کس طرح حضرت عمر نے حملہ کیا. حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت نے ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ حملہ نہ کریں, حسنین کریمین اندر موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں ہونے دیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. پھر یہ بخاری شریف میں بھی یا مسلم شریف میں دونوں میں ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر میرے جنازے میں شریک نہ ہوں, اور میں تا قیامت اپنے مرنے تک بھی ان دونوں پر بد دعا کروں گی. میں حیران ہوں کہ یہاں یہ لوگ اون کیوں نہیں کرتے, یا تو انکار کر دیں, اگر ٹھیک ہے عزت کروانا بھی چاہتے ہیں تو کم از کم یہ جو مواد ہے یہ کہتے ہیں جی ایران سے آ رہا ہے, خدا کے بندو یہ بخاری شریف ایرانیوں نے تو نہیں لکھی, یہ مسلم شریف ایرانیوں نے تو نہیں لکھی, حجر بن اسقلانی وہ ہے جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ وہ سارے ایرانی تو نہیں ہے, یہ سارا مواد انہوں نے ایرانیوں کے کہنے پر نہیں لکھا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ منافقت کیوں ہے, یہ دوغلی پالیسی کیوں ہے, یہ جھوٹ کیوں ہے, اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کے جھوٹ کیوں بولتے ہیں. میں دیکھیں میں دونوں فرقوں سے یہی کہوں گا, میں نیوٹرل آدمی ہوں, سچی بات ہے شاہ جی, میں نیوٹرل بندہ ہوں, میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا. میری شیعہ بھائیوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی مجلسوں میں گالی گلوچ نہ کیا کریں, لیکن سنیوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی جذباتی شیعہ بات کرتا ہے تو خدا کے بندوں پھر بخاری شریف پڑھ لو, پھر مسلم شریف پڑھ لو, اور یہ دوسری جتنی بھی حدیثیں ہیں, میں یہ میری آنے جا رہی ہے, میری بات جتنے بھی ہم جتنے جو لوگ سن رہے ہیں کسی بھی فرقہ سے تعلق ہے, میں دوبارہ کال کر سکتا ہوں, میں ایک ایک حدیث کوٹ کر سکتا ہوں, میں جلد نمبر حدیث نمبر مسلم شریف کی ہے, بخاری شریف کی ہے, کس کی ہے, سنیوں کے ائمہ کی کس کی ہے, میں ڈیٹیل کے ساتھ بتا سکتا ہوں. کہ خدا کے لیے آپ اس طرح کریں, یہ سارے لوگ جو بھی ہیں وہ شیعہ سنی بھابی دیوبندی, اللہ کے واسطے جو نئے لوگ ہیں ان کو صحیح بات بتائیں. بہت شکریہ بھائی فیصل صاحب, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ, آپ نے کچھ باتیں واقعاً بھی بے طرف ہو کر دیکھی ہیں, سمجھی ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی ایسے ہی کریں. لیکن چونکہ ہمارا مقصد اور ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک اخلاقی پروگرام ہے, اخلاقی پروگرام میں زبان پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. اب باقی جو تاریخی اور جو حقائق ہیں ان حقائق پر اگلے کسی بھی پروگرام میں ہم
ڈسکس کر سکتے ہیں، اور آپ ویسے بھی اتوار کے دن جو کیجئے سوال ہے اس میں آ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس بھی سوال ہو تو اس کو لے کر آ سکتے ہیں. وہاں ایک جنرل پلیٹ فارم کے طور پر ہر ایک کو موقع ملتا ہے، لیکن یہاں چونکہ ایک اخلاقی ٹاپک چل رہی ہے، اس میں ہم گفتگو تزکیہ نفس پر ہی کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مون صاحب محسن بول رہا ہوں ملٹن کین سے. جی فرمائیے. ایک سوال ہے معمولی آپ سے پوچھنا تھا کہ بیعت رضوان جب ہوئی تو کوئی ایسے لوگ تھے ان کے نام آپ ہمیں بتائیں کہ جو منافق میں آتے ہیں یا برے لوگوں میں آتے ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی. کچھ ایسے نام ہمیں بتائیں. میں کچھ رزلٹ نکالنا چاہ رہا ہوں کسی چیز کا. شکریہ. بس یہی وہ ابھی بیعت کا یا دوسرے چیزوں کا موضوع نہیں ہے میرے بھائی. آپ بھی ہمارے فیصل بھائی کی طرح ایک اور موضوع لے کر آئے ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں تزکیہ نفس میں اپنی اصلاح کی، اور اپنی اصلاح کے اس پروگرام میں جہاں ہم جھوٹ پر بات کر چکے ہیں، وہاں ابھی زبان پر گفتگو ہماری آج کے اس پروگرام میں جاری تھی، اور اگلے پروگرام میں بھی زبان ہی پر ہم گفتگو کریں گے. سوال کچھ ایسا کریں کہ ہم اپنی تھوڑی سی اصلاح اس پروگرام کے اندر میں بتا رہا ہوں، چونکہ اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم تزکیہ نفس سے قریب ہوں اور اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کریں. معذرت کے ساتھ میرے بھائی، میں آپ کے اور فیصل کے دونوں کے سوال کا جواب اس پروگرام میں نہیں دینا چاہوں گا. اگلے کسی بھی پروگرام میں آپ اس طرح کے پروگرام سوال کر سکیں گے، اور ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دیگر ابھی دیکھتے ہیں کہ کون کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے مزید ایک دو کالز لے سکیں گے ہم، اس کے بعد ہم جوابات کی طرف آتے ہیں. زبان پر گفتگو ہے ناظرین. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک پروگرام کے اندر ہر موضوع کو جو ہے نا وہ شامل کرتے چلے جائیں، اور جہاں کوئی بھی کالر آئے اور ہمیں کھینچ کے کسی بھی موضوع کی طرف دھکیل دے تو ہم اس موضوع پہ چلے جائیں. نہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے آپ بھی سمجھدار بنیں اور دیکھیں کہ پروگرام کون سا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی ٹاپک کیا ہے. اسی حساب سے آپ کے ذہن میں سوال ہے تو ضرور تشریف لائیے گا اور اس سے استفادہ ہوگا. ورنہ ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کوئی بھی آتا ہے اور موضوع کو کہاں سے کہاں لے کے چلا جاتا ہے، اور وہ چلے جاتے ہیں اور پھر کسی اور طرف گفتگو چلی جاتی ہے. نہیں، ہم گفتگو کر رہے ہیں تزکیہ نفس کے پروگرام میں. زبان کی آفات ہم نے بتائے، تقریباً 30 آفات ہیں زبان کی، کہ زبان انسان کو تباہی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے اور انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. زبان کا استعمال اگر مثبت ہے تو یہ زبان فرشتوں سے بھی ہمیں افضل بنا سکتی ہے، اور اگر اس زبان کا استعمال منفی ہے تو درندہ جانوروں سے بھی زیادہ ہمیں وحشی بنا سکتی ہے. دونوں طرف سے اس کے مثبت اور منفی اثرات ہیں جو مرتب ہوتے ہیں. زبان کی خوبیوں پر یقیناً گفتگو بہت ہو چکی اور آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن زبان کی آفات پر گفتگو کرنا تھا. ہم نے 30 آفات آپ کی خدمت میں بتائے. اگر کالر ہیں تو ہم لیتے ہیں، نہیں تو پھر ہم جی کوئی بات نہیں، ابھی کالز ہم لے بھی نہیں سکیں گے، ٹائم بھی ہمارے پاس نہیں ہے. جو سوال آ گئے ہیں ان کے جواب کی طرف آتے ہیں. گزارش ہے کہ توجہ سے سنیں. ہمارے بھائی تعظیم نقوی صاحب نے ایک عمدہ سوال کیا کہ دیکھیے، ایک طرف سے کم گوئی جو ہے وہ اچھی چیز ہے، سکوت، زیادہ گفتگو کو کم کرنا اور کم سے کم گفتگو کرنا، یہ ایک اچھی صفت ہے، اور یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ زبان کو چلاتے نہیں ہیں قینچی کی طرح، بلکہ بہت کم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور جہاں کرتے ہیں وہ 100% مفید گفتگو کرتے ہیں. کم گوئی میں اور غرور میں جہاں انسان متکبر ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، وہاں وہ بھی کم بولنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا وقار کم نہ ہو جائے اور میرا غرور جو ہے وہ نہ ٹوٹ جائے. تو ہم کیسے بیلنس کریں؟ بہت عمدہ سوال ہے. دونوں کے درمیان میں جو سرحد ہے وہ کیا ہے، بارڈر لائن کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ کم گوئی انکساری کے ساتھ خاضع اور خاشع ہو کر انسان کرے گا تو وہ عبادت ہے.
اگر اکڑ کے کم بولے گا تو وہ اکڑنے کی وجہ سے اس کا کم بولنا بھی یقیناً انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ کو جہاں بولنا ہے وہاں نہیں آپ بولیں گے تو بھی آپ غلط کریں گے۔ مثلا کم گوئی کا اگر کوئی یہ مفہوم نکالے کہ جہاں اسے سلام کرنا ہے وہ نہیں کرے گا، کم بولتا ہے، بات کم کرتا ہے۔ خیریت پوچھنا ہے دوسروں کی، نہیں پوچھے گا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کم بولنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، یہ غرور کی وجہ سے ہے۔ انسان مغرور ہے تو وہ سلام نہیں کرتا، دوسروں سے خیریت دریافت نہیں کرتا، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا۔ لیکن کم گوئی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں آپ کو سلام کرنا ہے وہاں سلام نہ کریں، جہاں خیریت دریافت کرنی ہے وہاں خیریت دریافت نہ کریں۔ نہ، آپ کو سلام بھی کرنا ہے اور پہل کرنا ہے اس میں، اور خیریت بھی دریافت کرنا ہے جو کہ مفید ہے انداز، لیکن اس کے بعد فضول باتوں میں مبتلا نہیں ہونا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ یہ انکساری کے ساتھ کم گوئی بہت بڑی عبادت ہے، جبکہ غرور کے ساتھ کم بولنا وہ ایک عذاب اور مصیبت ہے۔ اس پر آپ توجہ کریں، میں نے جو عرض کیا بارڈر لائن کو آپ سمجھیں کہ غرور میں یہ ہے کہ جہاں انسان کو بولنا چاہیے وہاں بھی نہیں بولتا غرور کی وجہ سے، اور یہ بات غلط ہے۔ کم گوئی کا مطلب ہے کہ جہاں آپ کو بولنا چاہیے مفید ہے وہاں آپ کو ضرور بولنا چاہیے، لیکن جہاں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں وہاں چپ چاپ آپ کو بیٹھے رہنا چاہیے۔ یہ انکساری کا انداز ہوتا ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ کہ والدین اگر بچوں کو سمجھانے کے لیے ہر برائی پر کہ تم نے یہ کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا اور یہ ہوا وہ ہوا، تو کیا یہ بھی زبان کے غلط استعمال میں آتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں آتا، بلکہ یہ خوبیوں میں آتا ہے۔ زبان کا صحیح مصرف آپ نے کیا، بجائے اس کے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ فضول واہیات مذاق اور جوک میں وقت گزاریں، آپ خوبیوں کو اور برائیوں کو ان کے سامنے کھول کھول کے بیان کرتے رہیں کہ دیکھو بیٹا یہ اگر کرو گے تو یہ اس کا نقصان یہ ہوگا، یہ اچھے کام کرو گے تو اس کے یہ فائدے ہوں گے۔ یہ تو بہت اچھا زبان کا استعمال ہے۔ ایک بہن تھیں جن کا نام انہوں نے بتایا نہیں، کہاں سے بول رہی تھیں یہ بھی نہیں بتایا، سیدھے سیدھے سوال کی طرف آ گئیں کہ گالیاں دینا کچھ کامن گروہ یا قوم پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو ہے ہی یزیدی، یا فلاں گروپ جو ہے وہ کوفی ہے، فلاں شہر کے لوگ کوفے والے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو آیا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس کو بھی گالیوں میں شمار کیا جائے گا؟ یقیناً اگر آپ نے کسی ایک آدمی کی بے وفائی دیکھی اور اگر آپ نے پورے شہر کو دے دیا کہ یہ سارے شہر والے کوفے والے ہیں، کوفی ہیں، تو یہ پورے شہر کے لوگوں پر ظلم ہے۔ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ساتھ ہم نے معاملہ کیا، وہ بے وفا نکلا۔ اب جس شہر کا وہ ہے تو کیا سارے شہر کے لوگ بے وفا ہیں؟ یہ سوچ غلط ہے، یہ قیاس ہے جو ہمارے یہاں ابلیسی فعل کہا جائے گا اس کو، یہ شیطانی سوچ ہے، اس طرح نہیں ہمیں سوچنا چاہیے۔ چہ بسا کہ ایک سگا بھائی امین وفادار ہو اور اس کا دوسرا سگا بھائی بے وفا ہو اور خائن ہو۔ ممکن ہے، جی ہاں ممکن ہے۔ ایک قاتل ہے، پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک قابل ہے اور ایک حابل ہے، ایک پر لعنت ہے اللہ کی، دوسرے پر اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک آدمی کو یا کسی ایک فرد کو ہم کسی گناہ میں دیکھیں تو اس کی قوم کو الزام دیں یا اس کے پورے گاؤں کو، شہر کو الزام دیں، یہ بالکل مناسب طریقہ نہیں ہے۔ فیملی کے درمیان جب کوئی کسی کی برائی ہوتی ہے کہ فلاں جو ہے وہ شراب میں ڈرگ میں مبتلا ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا ایسا ذکر بھی بری بات ہے جبکہ ہم اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کہتے ہیں؟ دیکھیے، بچوں کو برائی سے محفوظ رکھنے کے لیے صرف یہ بتاتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کا معاملہ ایسا ہے، تو پھر تو یہ اچھی بات ہے، لیکن صرف محض ان کا ذکر ان کے سامنے کر رہے ہیں کہ ان کو برا ثابت کریں اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کریں، جس کا کوئی
اصلاح سے، تربیت سے تعلق نہیں ہے، تو پھر اس طرح ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کی برائی ہم بیان کریں۔ مسز رضوی نے لنکن سے سوال کیا کہ سیاسی شوز جو ہوتے ہیں اس میں سیاستدان بیٹھ کے وہ اپنے پارٹی کو دفاع کرتے ہیں۔ میں کیا کہوں کہ کبھی کبھی میں تھوڑی دیر کے لیے بھی دیکھتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ خدا کی جگہ کن کن لوگوں نے کس طرح لے لی ہے کہ پارٹی کو لوگوں نے اپنا خدا بنا لیا، ایک بت تراش کے بیٹھ گئے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے پارٹی کا دفاع کریں گے۔ بندے خدا، کیا کسی میں خامی نہیں ہو سکتی؟ کیا کسی میں برائی نہیں ہو سکتی؟ کیا کمی نہیں ہو سکتی؟ پارٹی ہو تو کیا ہوا؟ پارٹی، سیاسی پارٹی کا آپ وہ رکن ہے یا آپ کا کوئی اس میں عمل دخل ہے تو آپ اندھے تو نہیں بن جائے نا، تو پارٹی کو پوجنا تو شروع نہ کر دینا۔ تو یہ سارے لوگ اپنی اپنی پارٹی کو پوجتے ہیں، اور پوجا جیسے کی جاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ صحیح ہے، یہ باتیں فضول کی باتیں ہیں، اور ایسے شوز نہ مفید ہیں، نہ اس سے علم آپ کو ملتا ہے، نہ اس سے آپ کے دنیا کو فائدہ ہے، نہ آپ کی آخرت کو فائدہ ہے۔ صرف اتلاف وقت ہے، وقت کا ضائع کرنا ہے، اور سوائے گناہ کے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ البتہ سیاستدانوں کو برا بھلا کہنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ہیں ہی وہ برے، تو اس میں کیا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن لعن طعن کا جو سلسلہ ہے نا، یہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا کہ برے آدمی کو بھی ہم کیا کریں گے، اس کو لعن کریں گے، لعنت کریں گے۔ ویسے بھی جو لعنتی ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو ہی جاتی ہے۔ ہم کو کسی ایک بھی سیاستدان کے جو آج کل دنیا کے ان امور میں ہم دیکھ رہے ہیں بھروسے کے قابل نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ ان کی اندھی تقلید کرنی چاہیے، نہ ان کی تعریف میں اندھے بن جانا چاہیے۔ محمد یعقوب صاحب لندن سے آئے تھے اور آ کر کے دعائیں دیں۔ فیصل صاحب نے اپنے ایک دوسرے موضوع کو لے کر گفتگو کی۔ محسن صاحب نے بیعت رضوان کے بارے میں پوچھا، میں نے کہہ دیا کہ اس پروگرام میں بہرحال اس کا کوئی تک نہیں بنتا کہ ہم جواب دیں۔ اگلے پروگراموں تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اور وہیں اس کا استعمال کریں جہاں اس کے استعمال کی صحیح معنوں میں افادیت نظر آئے۔ اگر مفید بولیں یا پھر نہ بولیں تو اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ ہم کسی وقت سکوت اور خاموشی کے جو فائدے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں لا کر پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔